ڈیئر ویورز، آج کی کلاس میں ہم ایک انوائس بنانا سیکھیں گے. بہت سمپل ہے، فلی آٹومیٹک ہے. آپ جسٹ یہاں پر انٹر کریں گے پروڈکٹ کے ریٹ آئیں گے، سیریل نمبر بھی خود آتا ہے اور آپ نے کوانٹٹی بتانی ہے. اگر آپ یہاں پر ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ یس کر دیجئے گا، نہیں دینا چاہتے ہیں تو نو کر لیجئے گا. دیکھیں میں نے نو کیا، ڈسکاؤنٹ نہیں ملا، اور میں یس کر دیتا ہوں تو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. بہت کچھ اس میں بہت سمپل بھی ہے، ایزی بھی ہے، اور آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. زیادہ اس کے اندر ہم نے مشکل فارمول استعمال نہیں کیے. تو آئیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف جائیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کے پاس پروڈکٹ کی ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کون کون سے پروڈکٹ ہیں جو آپ سیل کر رہے ہیں، اور ان کے ریٹ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ ہوگا. اگر ریٹ چینج ہوں گے تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ ریٹ چینج کر لیا کریں. میں اس اوپر والے ایریا کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، اس پورے ایریا کو. بلکہ ایسا کرتے ہیں، یہاں پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں سیریل نمبر، یہاں پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں پروڈکٹس، کوانٹٹی، دین ریٹ، اور دین ہوگا ہمارے پاس ٹوٹل. ڈسکاؤنٹ جو ہے نا وہ ہم ٹوٹل پہ نکال کے دیں گے. صحیح ہے؟ تو سیریل نمبر تو صحیح ہے، پروڈکٹ کا خانہ کھول دیتے ہیں، اور کوانٹٹی کو بھی بڑھا دیتے ہیں، ریٹ کو بھی کھول دیتے ہیں، اور ٹوٹل کو بھی یہاں سے کھول دیتے ہیں. اب اس اوپر والے ایریا کو سلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو مرج کر کے ہم نام دے دیتے ہیں جو بھی کمپنی ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل آر کمپیوٹرز. تو آپ نے ایک شاپ ہے یا جو بھی ہے اس کے لیے یہ انوائس بنانا ہے. ٹھیک ہے، سائز اس کا انکریز کر دیتے ہیں، اور بیک گراؤنڈ فل اس کا ہم یہ رکھ لیتے ہیں، جو بھی کلر آپ کو فل کرنا ہے. پھر یہاں پر آپ اس کو سلیکٹ کر لیجئے گا، سیل کو ایڈریس دے دیجئے گا. ایڈریس میں نے کہا SIT ایریا کراچی، انٹر کیا. پھر اس پورے ایریا کو ہم نے کیا کرنا ہے، سلیکٹ کر کے مرج کر کے اس کو ہم نے سیل نمبر، جو بھی سیل نمبر ہے وہ دے دیجئے گا، اور ای میل ایڈریس، جو بھی ای میل ایڈریس ہے وہ دے دیجئے گا. ان دونوں کو سلیکٹ کر کے آپ اس کو رائٹ سائڈ سے کر لیجئے گا تاکہ لک اچھا آ جائے. اچھا، یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ان کو تھوڑا نیچے لے آتے ہیں، سلیکٹ کر کے نیچے لے آئے ہم، اور یہاں پر میں انوائس نمبر بھی آنا چاہیے، اور ساتھ میں یہاں پر ڈیٹ بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سب بہت آرام سے ہو جائے گا. تو ان دونوں کو میں نے سلیکٹ کر کے سینٹر میں کر دیا تاکہ لک اچھا آ جائے دونوں کا. اور اس کے علاوہ ان کو بھی سلیکٹ کر کے میں سینٹر میں کر لیتا ہوں، ہر لحاظ سے سینٹر میں ہو جائے گا. اور بیک گراؤنڈ کا کوئی کلر اپلائی کر دیتے ہیں، یہ بلو کلر کو ہی اپلائی کر دیتے ہیں. ٹھیک، صحیح ہے یہاں تک. ٹھیک ہے، انوائس نمبر اور یہ جو ایریا ہے اس کو بھی سلیکٹ کر کے کوئی کلر دے دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا ویزیبل ہو، سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایڈریس وغیرہ آپ جیسے دینا چاہیں، یہاں پر آپ اپنی کمپنی کا لوگو بھی دے سکتے ہیں. وہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں، انسرٹ میں جائیے گا، السٹریشن میں جائیے گا، پکچر میں جائیے گا، دس ڈیوائس. تو پکچر کے اندر میرے پاس یہاں ڈاکومنٹس میں آپ یہ ایک لوگو ہے، یہ لانے کے بعد اس کو میں کیا کر لیتا ہوں، سائز اس کا چھوٹا کر لیتے ہیں، اور یہاں پر آپ اپنی کمپنی کا لوگو سیٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹس کے لیے میں نے اس ایریا کو سلیکٹ کیا، اور میں جاتا ہوں ڈیٹا میں، ڈیٹا ویلیڈیشن کے اندر میں نے کلک کیا، اور میں نے کہا کہ میرے پاس ایک لسٹ ہے. یہاں کلک کر کے اب لسٹ اٹھانا ہے تو اس کو تھوڑا سائڈ پہ کریں. یہ میرے پاس لسٹ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک سب آپ نے سلیکٹ کرنے، جتنے بھی آپ کے آئٹم ہیں وہ سب آپ نے سلیکٹ کر کے اوکے کیا. اب اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پر اس کی ایک لسٹ بن جائے گی، جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے پروڈکٹ خود بخود یہاں پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، کوانٹٹی کتنی ہے، 10 ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی یہاں پر LCD 22 آ جائے تو اس کے ریٹ آ جائیں. تو بہت آسان ہے، ایکول ٹو وی لوک اپ کا فنکشن بہت آسانی سے میں نے پڑھایا بھی ہے، اس سے پہلے ٹیوٹوریلز میں موجود ہے. میں نے کہا وی لوک اپ کرو، سرچ کرو اس کو، کوما کہاں پر سرچ کرنا ہے، یہاں پر. ان دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے ریٹ بھی نکالنے ہیں نا. دونوں کو سلیکٹ کیا ہم نے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں ریٹ چاہیے. تو ریٹ، یہ دو کالم میں نے سلیکٹ کیے، پہلا کالم پروڈکٹ، دوسرا ریٹ. تو ریٹ دوسرے کالم میں نے کہا 2، کوما لگا کہ 2، نہیں تو 0. ٹھیک ہے، اور انٹر کر کے اوکے کیا. دیکھیں ریٹ نکال دیا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جو میں نے وی لوک اپ کا فارمولا لگایا ہے، اس کے اندر یہ جو ایریا ہے L3 اور M44، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ایریا ہے یہ ایک فکس ایریا ہے، نہ اوپر جائے گا نیچے جائے گا. تو اس لیے ہم اس پہ کلک کر کے اس کے اندر یہ جو رینج ہے نا، یہ والا پورا رینج دیکھیں، یہ ایریا سلیکٹ ہو گیا. اس کو سلیکٹ کر کے F4 کا بٹن دبائیے گا، ورنہ تو آپ کا فارمولا صحیح کام نہیں کرے گا. اب یہاں پر آتے ہیں ٹوٹل میں، کوانٹٹی کو ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل آتا ہے. اب ہمارے پاس یہ ایک فارمولا ہے، یہ بھی فارمولا ہے، دونوں کو سلیکٹ کر کے نیچے ڈریگ کیا ہم نے. ابھی دیکھیں یہ ایک ایرر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ ڈیٹا نہیں ہے. تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایرر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا کہ یار یہ ایرر کیوں آ رہا ہے.
تو یہ ریٹ سے ایرر سٹارٹ ہو رہا ہے تو بالکل ریٹ کے پہلے سیل میں کلک کر کے ایکول ٹو کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایف ایرر بریکٹ سٹارٹ اور آخر میں کاما ڈبل کوٹس میں کچھ نہیں دینا اور انٹر کرنا ہے. اب آپ اس کو فل ڈاؤن کر دیجیے گا. اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی کیا کرنا ہے ایکول ٹو کے بعد کلک کر کے ایف ایرر بریکٹ سٹارٹ آخر میں کلک کریں کاما ڈبل کوٹس اور بریکٹ بند انٹر کریں تو یہاں سے بھی ایرر کیا ہو گیا ہے ختم ہو گیا. یہاں تک تو یہ ہماری کہانی کلیئر ہے. سیریل نمبر آپ 1 دے دیں 2 دے دیں 3 دے دیں 4 دے دیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اب یہاں پر میں آتا ہوں یہاں میں نے کہا ٹوٹل آ جائے صحیح یہاں پر تو ٹوٹل آئے گا. ڈسکاؤنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو صحیح نہیں دینا تو نہیں دیں گے. اور پیبل یہ کسٹمر کو پے کرنے ہیں. تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اس ایریے سے لے کر اس ایریے تک پورے کو میں نے سلیکٹ کیا اور ہوم میں جا کے میں اس کو کیا کر دیتا ہوں کہ آل بارڈر کر لیتا ہوں آؤٹ سائڈ تک بارڈر. ایک کام یہ ہو گیا. دوسرا میں ویو میں جاتا ہوں یہاں سے گرڈ لائنز ختم کر لیتا ہوں بالکل وائٹ شیٹ بن جائے گی. ان کو سلیکٹ کر کے میں کیا کر دیتا ہوں ہوم میں جاتا ہوں اور آل بارڈرز دے دیتا ہوں تاکہ یہ مجھے واضح ہو جائے. اور یہ جو ایریا ہے نا یہ غیر ضروری ایریا ہے یہ والا. اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور اس کو میں مرچ کر کے یہاں پر کوئی میں تھینک یو وغیرہ یا میں کہہ دیتا ہوں کہ نوٹ گوڈس ون سولڈ ول ناٹ بی ریٹرن. ٹھیک ہے اونلی ایکسچینج از ڈن انٹر کیا میں نے. اچھا یہاں پر آتے ہیں تو یہ لائن پوری نہیں آ رہی اس کے اندر تو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں. یہاں سے آپ ریپ ٹیکسٹ پہ کلک کر لیجئے گا سینٹر میں ٹاپ پہ کر لیجئے گا تو سیٹ ہو گیا. سائز تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں سے اس کو اوکے کر دیجئے گا تو ہمارے پاس ایک نوٹس آ گیا. اس کو بھی ہم کیا کر لیتے ہیں تھک بارڈر آؤٹ سائڈ کر لیتے ہیں تو یہ بالکل اوکے ہو گیا. اچھا یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے. اچھا ان دونوں میں فارمولا لگا ہوا ہے تو ان دونوں کو سلیکٹ کر کے ہلکا سا شیڈ دیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہاں پر ہم نے فارمولا لگایا ہوا ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ پروڈکٹ دیتے ہیں تو یہ سیریل نمبر کو بھی میں سائڈ پہ کر لیتا ہوں تاکہ پروڈکٹ سے تھوڑا سائڈ پہ ہو. اب صحیح ہے. میں یہاں دیتا ہوں پروڈکٹ جو بھی پروڈکٹ ہے یہ آ گیا ریٹ آ گئے اور یہاں سے میں دیتا ہوں کوانٹٹی یہ کوانٹٹی. اب یہاں پر آپ نے نکالنا ہے ٹوٹل ایکول ٹو سم بریکٹ سٹارٹ یہاں سے یہاں تک کہ جتنا بھی ایریا ہے نا اس سب کا ٹوٹل نکالو. بہت آسان ہو گیا. ہم نے کہا ایکول ٹو سم بریکٹ سٹارٹ یہاں سے لے کر یہ آخری تک سب کو آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے. اب ہے ڈسکاؤنٹ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم ایک ایسا طریقہ لگائیں گے نا اس کے اوپر کہ اگر ہم نے یس کیا تو ڈسکاؤنٹ ملے گا نو کیا تو ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈیٹا ویلیڈیشن میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈیٹا ویلیڈیشن پہ کلک کرنا ہے اور لسٹ پہ کلک کرنا ہے. لسٹ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن سورس میں ٹائپ کر لیتا ہوں یس کوما نو اور اس کو اوکے کر لیتا ہوں. تو دیکھیں یہاں پر ایک لسٹ بن گئی ہے یس اینڈ نو. میں چاہتا ہوں کہ اگر نو ہو تو ڈسکاؤنٹ نہ ملے لیکن اگر یس ہو تو ڈسکاؤنٹ اس کو مل جائے. تو اس کے لیے میں ایکول ٹو ایف بریکٹ سٹارٹ اگر یہ جو ایریا ہے یہ ڈبل کوٹس برابر ہو یس کے مطلب ڈسکاؤنٹ ملنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے یہ جو ٹوٹل ہے نا ہمارا اس میں سے مائنس کر دو اسی ٹوٹل کا کتنا پرسنٹ ملٹیپلائی بائی 2%. لیکن اگر ایسا نہیں ہے مطلب یس نہیں ہے نو ہے تو پھر یہ جو ہے یہی ویلیو آ جائے گی. اب دیکھیں نو ہے تو یہی ویلیو آ رہی ہے لیکن جیسے میں اس کو یس کر دوں گا تو ویلیو کیا ہو گئی چینج ہو گئی. تو فارمولے میں ہم نے اس کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایف اگر بریکٹ سٹارٹ یہ والی جو جگہ ہے یہ ڈبل کوٹس ایکول ٹو ہو یس کے ٹھیک ہے یس ہو گئے تو پھر جو ٹوٹل ہے نا ہمارے پاس یہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا اسی ٹوٹل کا 2%. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو یہاں پر ہے بس وہی ٹوٹل ہمارا رہے گا. تو بہت ایزی ہے. یہ جو یس اور نو ہے اس کو ہوم میں جا کے آپ وائٹ کر دیجیے گا فونٹ تاکہ کسی کو دیکھیے نہ کہ یہاں پر یس نو ہے تاکہ آپ کے ساتھ ڈیبیٹ نہ ہو کہ بھئی آپ نے ہمیں ڈسکاؤنٹ نہیں دیا اور دیا ہے. یہاں تک تو بات کلیئر ہے. اب یہاں پر آتے ہیں انوائس نمبر کیسے بنائیں گے. ڈیٹ کے لیے تو ہم ایکول ٹو ٹوڈے کا فنکشن لگا دیں گے. تو ٹوڈے سے یہ ہوگا کہ دن بدن جیسی دن چینج ہوگا خود بخود تاریخ آئے گی. ٹھیک ہے. انوائس میں ہم کیا کرتے ہیں انوائس میں میں کہہ دیتا ہوں کہ ایکول ٹو یہ جو ڈیٹ آ رہی ہے اس میں سے کچھ الفاظ ہم نے لینے ہیں. تو میں نے کہا ڈیٹ رائٹ بریکٹ سٹارٹ کہاں سے رائٹ یہ جو ہے نا یہاں سے رائٹ سائڈ سے 4 بریکٹ بند اینڈ پھر ڈبل کوٹس کے بیچ میں ڈیش ڈبل کوٹس پھر اینڈ اور یہ جو ہمارے پاس اماؤنٹ آ رہا ہے نا یہ والا
ये वाला अमाउंट आ जाए हमारे पास, ठीक है ये, और इसको मैंने एंटर किया तो देखिए इनवॉइस इस तरह बन रहा है। शुरू के इसने क्या कर दी, 4 लेटर डेट से उठा लिए, डेट यहाँ पर हमें डेट की सूरत में नज़र आ रहा है, लेकिन जर्नल फॉर्म में 4887 जो कि बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, इस तरह हमें नज़र आता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार यहाँ पर मैंने एक मिसिंग ये की है कि हमने कस्टमर का नाम नहीं लिखा है, तो आप इस एरिया में उसको एडजस्ट कर सकते हो कि कस्टमर का नाम क्या है। तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने टाइप किया कस्टमर्स नेम, और इसको आपने क्या करना है, एंटर करना है, और इसको आपने राइट साइड पे लेके जाना है। ये राइट साइड पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से आप इसको खोल दीजिएगा ताकि वाजे हो जाए। ये कस्टमर का नाम है हमारे पास, आप इसके अंदर कोई फिल वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कस्टमर का नेम है, इजीली आप इसको ओके कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास बिल बन रहा है, बहुत बेहतरीन है। अब आते हैं हम सीरियल नंबर पे, कि सीरियल नंबर मैं कहता हूँ ऑटोमेटिक आ जाए, बड़ा टेक्निकल है, ठीक है। पहले मैंने कहा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये वाला एरिया नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं है, इसमें कुछ है, तो फिर जवाब 1 आएगा, नहीं तो खाली। मतलब अगर 0 है, 0 नहीं है, तो फिर सीरियल नंबर 1 होगा, नहीं तो खाली। अब दूसरी जब सेल में आएंगे तो यहाँ पर अगेन इक्वल टू, आप इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन ये एरिया बोलेंगे अगर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कुछ है, तो ये जो ऊपर सीरियल नंबर है इसमें 1 जमा कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो डबल कोट्स और एंटर किया। अब आपने फॉर्मूला ऊपर से नहीं, यहाँ से नीचे ड्रैग करना है। अब जहाँ पर आप फॉर एग्जांपल वैल्यू देंगे, प्रोडक्ट देंगे, तो सीरियल नंबर खुद ब खुद आएगा। ये वो फंक्शन है कि जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में जो भी एक्सेल के नए वर्जन आए हैं उसके लिए इसके लिए सीक्वेंस का फंक्शन इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने इफ़ की मदद से बहुत आसानी से इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये एक ऐसा इन्वॉइस है, फॉर एग्जांपल ये हो गया, जनरेट हो गए। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सबको मैंने रिमूव किया, सब रिमूव हो गए, ठीक है। ये इन्वॉइस नंबर हो गया, सिर्फ डेट आ रहे हैं यहाँ पर। मैंने कस्टमर आ गया, उसका नाम है जमील नाम का कस्टमर आ गया। अब उसको प्रोडक्ट चाहिए, मुझसे क्या चाहिए, 20 इंच की LCDs चाहिए, और कितनी चाहिए, 20 चाहिए आपने, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट, सीरियल नंबर खुद आ रहा है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट देने हैं। 21 इंच की LCD कितनी चाहिए, 10 चाहिए। तो ये इन्वॉइस खुद जनरेट हो रहा है, इन्वॉइस अपडेट हो रहा है। देखें इन्वॉइस नंबर इस वक्त क्या है, और अभी देखें क्या हो जाएगा। अगेन मैंने इसको क्लिक किया और इसको 23 इंच कह दिया, और मैंने कहा कि ये 5 चाहिए, एंटर किया, तो आप इन्वॉइस नंबर को देखें चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह टोटल भी निकल रहा है। अगर हम यहाँ से इसको यस कह देते हैं तो इसको डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर नो कहेंगे तो डिस्काउंट इनको नहीं मिलेगा। सीरियल नंबर जो इन्वॉइस नंबर है ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, डेट सब सेट आ रहे हैं इसके ऊपर, टोटल डिस्काउंट सब कुछ हो रहा है। तो ये एक बेहतरीन किस्म का क्या है, इन्वॉइस है। अभी LCD 20 इंच के रेट हैं 4800 रुपये। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर मैं इसके रेट बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा कि इसके रेट 5400 हो गए। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, ये देखें यहाँ पर भी इसके रेट क्या हो गए, चेंज हो गए। तो अगर आपके किसी प्रोडक्ट के रेट चेंज हो जाते हैं तो आसानी से वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपकी मज़ीद हेल्प कर सकें।